بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کروں جس میں اہم اسلامی ٹاپکس کے اوپر میں بات کروں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک کو سب سے پہلے میں چوائس کروں جس کے اوپر میں بات کروں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد مجھے یہ اچھا لگا کہ میں اسلام کے بنیاد کے اوپر بات کروں انشاءاللہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسلام کا بنیاد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک بنیاد ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بلڈنگ کا، ایک عمارت کا، ایک مینار کا بنیاد ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ پوری عمارت کا انحصار اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر بنیاد درست ہو تو پورا بلڈنگ اس کا درست ہوتا ہے، پوری عمارت اس کا درست ہوتا ہے اور پائیدار رہتا ہے۔ اگر بنیاد میں کوئی غلطی ہو، کوئی فالٹ ہو، کوئی پرابلم ہو تو پھر وہ عمارت صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، وہ کسی بھی دن وہ منہدم ہو سکتا ہے، اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، عبادت کا لائق صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، عبادت صرف اسی کی جا سکتی ہے۔ یہ اتنا اہم بات ہے، یہ اتنا اہم عنوان ہے، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہونی چاہیے، اسی عنوان کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ اسی دعوت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی فرمایا کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، معبود برحق صرف میں ہی ہوں، فاعبدون لہٰذا میری ہی عبادت کر، میری بھی عبادت کر نہیں بلکہ میری ہی عبادت کر، یعنی صرف میری ہی عبادت کر۔ اس دعوت کی طرف بلانے کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے سارے انبیاء اور رسول بھیجے، آسمانی صحائف کتابیں نازل فرمائی اسی دعوت کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو۔ اور جب بھی بنی نوع آدم اس بنیاد سے، اس عقیدے سے، اس دعوت سے ہٹ گئے، پھر گئے، بچھڑ گئے، گمراہ ہونے لگے یا گمراہ ہو گئے، تب اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت، ہر جماعت، ہر قوم کی طرف رسول انبیاء بھیجے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی عبادت کر، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ کے رہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی الوہیت، اس کی ربوبیت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے دور رہ، بچ کے رہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ، الہ العالمین کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لیے مقرر کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اسلام کا بنیاد اس بات کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری روز و شب کے جتنے بھی عبادتیں ہیں اور عبادت کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ہو۔ اور چونکہ انبیاء و رسول کا سلسلہ سید الاولین والآخرین کے اوپر پہنچ کر ختم ہو گیا، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے۔ اب اگر انسان راہ راست سے بھٹک جائے، صراط مستقیم سے بھٹک جائے، تو پھر دوبارہ نبی اور رسول اللہ سبحانہ وتعالی بھیجنے والا نہیں۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ ہم اس سے اپنی رہنمائی لے لیں، اور قرآن مجید کے سورتوں میں سے ایک سورت جس کو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اپنی سنن میں، اپنے فرائض میں، اپنے عیدین کی نمازوں میں، اپنے جنازے کی نماز میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کے شروع میں ہے سورۃ الفاتحہ، جس کے ساتھ قرآن مجید کا ابتدا ہوتا ہے۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ پر غور کریں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا کیا معنی و مفہوم، اس کی گہرائی کو ہم نے جانا ہے کیا؟ اس کی تفسیر پڑھنے کی ہم نے زحمت کی ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جس بات کی طرف بلانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، اسی بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، کہ ہاں اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ جو اقرار جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کاربن رہنی چاہیے۔ جب نماز ختم ہو جائے، جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ چکے ہوں، تو ہم اللہ سے ایک عہد و پیمان کر چکے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ ایاک نعبد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا بھی اقرار بندے سے کروایا کہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی استعانت، مدد طلب کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آ کے بندے بھٹک جاتے ہیں، وہ کسی اور سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی پکار، ندا، دعا، حاجات کسی اور کے سامنے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بے راہ روی اور اس گمراہی سے بچانے کے لیے بندے سے ہر نماز میں اقرار دلوایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم اسی آیت کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، تو بہت بڑا ہم نے خزانہ حاصل کیا ہے، بہت بڑا ہم نے علم حاصل کیا ہے کہ یا رب العالمین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ یہی بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان جو 60 سال 70 سال اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، صرف۔ اب عبادت میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے عبادت ہیں، جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت ہے، اسی طرح سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے، رزق میں برکت کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے، اولاد کے لیے دعا کرنا عبادت ہے، اور اس کے علاوہ دل کی جو وابستگیاں ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ خوف، ڈرنا، صرف اللہ سے خوف کھانی چاہیے اور ڈرنی چاہیے، اور اسی طرح امیدیں وابستہ رکھنا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رزق عطا کرنے والی ذات ہے، وہی اولاد دینے والی ذات ہے، وہی کامیابی دینے والی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بندوں کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ سورۃ الفاتحہ کا لب لباب اور اختصار یہی ہے۔ انبیاء و رسول کے مبعوث فرمانے کے جتنے بھی سب سے بڑی جو مقصد ہے وہ یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول میں کھول کر اسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور دین اسلام کا بنیاد بھی یہی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، میں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، پھر اس کے بعد وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر اور رسول ماننا، یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، آپ کی تعلیمات اور احکامات کی پیروی کرنا، یہی اسلام ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی عمل اور کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکتا، جب تک وہ عمل اور وہ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہم ان دونوں میں سے ایک کی کمی کر بیٹھیں گے، اگر ہم عبادت میں، مانگنے میں، حاجت پیش کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مانگنا شروع کریں تو وہ عمل اور عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر عمل اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہا ہو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو تو پھر وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
کہ کہہ دیجیے پیغمبر لوگوں سے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، تعلیمات ہیں، سنن ہیں، آپ کے احکامات ہیں، سب وحی کا مقام اس کو حاصل ہے، وحی کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ یہ پیغمبر تیرے زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمودات یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرامین وحی کا درجہ اور وحی کا مقام رکھتا ہے. ان هو الا وحی یوحى، آپ کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے فرامین وحی ہی ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبیین کرتے ہیں، قرآن کو کھول کھول کر قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے معنی ہے اور قرآن کی تفسیر ہے. لہٰذا ہمیں دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے اور عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ہے. اور بنی الاسلام علی خمس میں جو ارکان اسلام کا ذکر ہوا ہے، اسلام کے 5 ارکان، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنے آنے والی شارٹ کلپس میں بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ارکان ایمان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے الایمان باللہ، جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اب الایمان باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، وکتبہ ورسلہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان رکھنا. لہٰذا ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے کلپس میں ارکان اسلام پر بات کریں گے بتدریج، اور اس کے بعد ارکان ایمان پر بات کریں گے، ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں. اور اس کے بعد ہم احسان کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے جو 3 مراتب، جو حدیث جبریل امین مشہور جو حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ دین اسلام کا نچوڑ ہے، یہ دین اسلام کا بنیاد ہے. اگر کوئی اس کو سمجھے تو گویا اس نے فلاح پایا، اور اگر کسی نے اس میں کمی کی، اپنی بنیاد میں کمی کی، اپنی بنیاد کو اس نے صحیح طرح نہیں بنایا، تو اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں نہ بتا دیں ان لوگوں کا حال جو کثرت اعمال کے باوجود وہ خسارے میں پڑیں گے، گاٹے میں بڑھیں گے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، یہ آیت سورۃ الکہف کے آخری آیات میں سے ہے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دیکھیں کتنی کھول کھول کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں، محنتیں دنیا کی زندگی میں ہی رائیگاں چلی گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ تو بالکل درست اعمال کر رہے ہیں. لہٰذا صرف گمان کرنا، صرف سوچنا کہ میرا عمل درست ہوگا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بندے کے لیے چاہیے کہ وہ صحیح طور پر یقین کر لیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، میں جو عبادت کر رہا ہوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اپنی تمام تر عبادتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما.